جی ناظرین، اس وقت ہم کھڑے ہیں لاہور شہر میں، اور لاہور شہر نہ صرف کہ اس وقت لاہور شہر میں بلکہ پورے ملک میں ایک ہیجان برپا ہے کہ آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے۔ اس آئینی ترمیم سے عوام کو براہ راست کیا فائدہ ہو سکتا ہے یا ہوگا، اس حوالے سے ہم اس وقت ہمارے ساتھ بیورو چیف AGN نیوز سعید الوی صاحب کھڑے ہیں۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ آئینی ترمیم کس طرح سے عوام کے مفاد میں ہوگی یا مفاد عامہ کے لیے یہ کیا کام کر سکتی ہے۔ السلام علیکم سعید صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ دیکھیں، پورا ملک تقریباً کوئی 1-2 ماہ سے ایک ہی معاملے سے دوچار ہے کہ آئینی ترامیم ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، اس کے اوپر سیاسی ہمانگی ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی، میٹنگیں ہو رہی ہیں، برخاست ہو رہی ہیں۔ دیکھیں، اس وقت جو ملک کے اصل مسائل ہیں وہ بہت مختلف ہیں۔ ملک اس وقت سیاسی اور اقتصادی طور پر بہت زیادہ بے یقینی کا شکار ہے، اور دیکھیں یہ کوئی 25-26 کروڑ عوام کا ملک ہے۔ یہ کوئی صرف حکمرانوں کا ملک تو نہیں ہے کہ جو اپنے مقصد کے لیے ترامیم کو ادھر کر دیں ادھر کر دیں، وہ بھی ان سے ہو نہیں پا رہی ہیں، حالانکہ یہ ان کا براہ راست اس کے خود ان کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ دیکھیں، اصل بات تو یہ ملک ہے عوام کا، اور عوام کے لیے افسوسناک بات یہ کہ کوئی بات نہیں ہو رہی، ہر کوئی اس وقت اپنے ہی فائدے کے اوپر جا رہا ہے۔ دیکھیں، اس وقت ملک کے اندر جو مہنگائی کا عالم ہے کہ عام آدمی کا جینا دوبھر ہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ ہر طرف بے روزگاری کا عالم ہے، انڈسٹری بند ہو رہی ہے، ہماری ایکسپورٹ بند ہو رہی ہے، ہمارے یعنی ملک کی سطح پہ اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 2 ماہ میں کوئی ایسا بڑا کام نہیں ہوا سوائے SCO کانفرنس کی، وہ بھی ایک دور رس اثرات ہو سکتے ہیں، اس کے فوری تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وقت حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات تو چلیں، وہ چلائے رہے، ساتھ ساتھ عوام کا بھی سوچیں، جن کا یہ ملک ہے، جن کے دیے ہوئے ٹیکس کے اوپر یہ لوگ عیاشیاں کر رہے ہیں۔ الوی صاحب، یہ تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ یہ آئینی ترمیم جو ہونے جا رہی ہے، یہ آئینی ترمیم ہے کیا چیز، اور اس وقت تک جو مسودہ سامنے آیا ہے اس کے حوالے سے اگر آئینی ترمیم ہوتی ہے تو اس کا عوام کو یا سیاستدانوں کو از خود کیا فائدہ ہوگا، اور یہ کیوں ڈر رہے ہیں کہ آئینی ترمیم کو اور یا مسودے کو اتنا چھپا رہے ہیں؟ دیکھیں، صاف ظاہر ہے، بچہ جانتا ہے کہ اس وقت وہ چاہتے ہیں کہ موجودہ چیف جسٹس قائم رہے، اور اسی چیف جسٹس کی بیس کے اوپر پہلے بھی آپ کو پتہ ہے یہاں یہی ہو رہا ہے کہ حکمران اپنے مطلب کے مطابق قوانین کو بدلتے ہیں، اور اس میں عوام کا کوئی سروکار نہیں ہے، عوامی خدمت کا کوئی پہلو نہیں ہوتا۔ تو ابھی بھی یہ جو 26ویں آئینی جو اس وقت ترامیم کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں بھی ڈائریکٹلی حکومت وقت کو ہی فائدہ ہے۔ وہی یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک مخصوص نشست کو بچا لیا جائے، ایک مخصوص عہدیدار کو بچا لیا جائے۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید اس عہدیدار کی وجہ سے ہم اس وقت سیف ہیں، اور اس کی جگہ اگر نیا عہدیدار جو کہ سینئر ہونے کی وجہ سے ان کے بعد جس نے منصور علی شاہ صاحب جس نے چیف جسٹس بننا ہے، تو ان کو کچھ خدشات ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک بہت بڑے مسند ہیں، اور ان کو اس طرح کے ترامیم لا کے ان کے آنے اور جانے کے اوپر اس طرح کی کوئی کانسپیریسی ہونی نہیں چاہیے۔ سعید الوی صاحب، میں ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ ترامیم نہیں ہوتی اور وہ منصور علی شاہ صاحب آ جاتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان، تو پھر ان کو کیا خدشات ہیں؟ دیکھیں، خدشات تو صاف ظاہر ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو آئینی ترامیم کے بعد اگر ہم اپنے جو منظور نظر چیف جسٹس اس کو روک لیں گے تو ہمارا معاملہ چلتا رہے گا۔ اگر نئے چیف جسٹس آئے تو اس کے حوالے سے ان کو خدشات ہیں کہ یہ نہ ہو کہ یہ کچھ جو فارم 47 کے معاملات جو چل رہے ہیں، اصل میں حکومت کو اس وقت سب سے بڑا تھریٹ تو یہی ہے کہ فارم 45 اور 47 کچھ اور کہتا ہے، 47 کچھ اور کہتا ہے، اسی کو روکنے کے لیے یہ ساری ہو رہا ہے۔ اگر یہ کھل جاتے ہیں 45 اور 47 والا کھیل، تو میرے خیال میں سیاسی میدان میں بہت بڑی تبدیلیاں واقع ہو جائیں گی، اور اس کے پاکستان کی سیاست پر اور پاکستان پہ براہ راست کیا اثرات؟ دیکھیں، پاکستان کو تو فائدہ ہونا چاہیے۔ پاکستان کو اسی سینس میں فائدہ ہوگا کہ جب عوام کے دیے ہوئے مینڈیٹ کو بحال کیا جائے، وہ جیسا بھی ہے، وہ جس کے حق میں بھی جاتا ہے، وہ موجودہ حکمرانوں کے حق میں جاتا ہے، وہ کسی اور XYZ پارٹی کے حق میں جاتا ہے، عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے، عوام نے جو ووٹ ڈالا ہے، وہی رزلٹ باہر آنا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں عوامی حکومت بننی چاہیے۔ جی، بہت شکریہ ناظرین، آپ نے جانا کہ ہمارے ساتھ AGN نیوز کے بیورو چیف سعید الوی صاحب موجود تھے، اپنی قیمتی رائے سے ہمیں نواز رہے تھے۔ ان کا یہی کہنا ہے، اور نہ صرف ان کا بلکہ بہت جتنے بھی پاکستان کے جو اس وقت سیاستدان ہیں جو پاکستان کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان کا اصل مینڈیٹ جو ہے وہ بحال ہونا چاہیے، اور عوامی جو مینڈیٹ کے مطابق جو حکومت ہے اس کو ہی اقتدار میں آنا چاہیے۔ جی